السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ معزز و موقر حکم صاحبان، لائق قدر اساتذہ کرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں میرا موضوع خطابت ہے ہم اپنے نبی سے کیوں نہ محبت کریں۔ میرے بھائیوں، ہم اس دنیا کے اندر عموماً دو طرح کے لوگ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اس انسان سے جو باکمال باصلاحیت ہوتا ہے، جن میں کئی ہنر، کئی گن، کئی خوبیاں پائی جاتی ہیں، جن میں کئی ٹیلنٹ پائے جاتے ہیں۔ ہمیں ان کا ٹیلنٹ اس بات پر ابھارتا ہے، اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ اگر محبت کے اس ناحیے سے ہم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ بتائیں وہ کون سا ہنر، وہ کون سا گن، وہ کون سی فضیلت ہے جس میں میرے نبی کو قبول حاصل نہ ہو۔ آپ کی صداقت بے مثال، آپ کی امانت داری بے مثال، آپ کی شرم و حیا بھی بے مثال، آپ کی سیرت بھی بے مثال، آپ کی صورت بھی بے مثال، آپ کی خوبصورتی میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ سے بڑھ کر خوبصورت میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے بڑھ کر خوبصورت کسی ماں نے چرا ہی نہیں۔ یہ ہے میرے نبی کی خوبصورتی۔ آج ہمیں دنیا کے اندر کوئی ادارہ، کوئی یونیورسٹی سرٹیفکیٹ دے دے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی کو تو عرش والے نے اخلاق کی سرٹیفکیٹ دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی، بے شک آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا اخلاق عظیم ہے۔ اور جب اما عائشہ سے آپ کے اخلاق کے متعلق پوچھا گیا تو اما عائشہ فرماتی ہے كَانَ خُلُقُهُ قرآن، آپ کا اخلاق قرآن مجید ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اس دنیا کے اندر کبھی اس انسان سے بھی محبت کرتے ہیں جس کے ہم پر بڑے بڑے احسانات ہوتے ہیں، بڑے احسانات ہوتے ہیں۔ مثلا ہم اپنے والدین، اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، انہوں نے ہمارے لیے بھی قربانیاں دی ہیں۔ اگر احسانات و قربانیوں کو محبت کا معیار بنایا جائے تو آپ بتائیں میرے نبی کا ہم پر کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ آپ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا۔ آپ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا رب، ہمارا پالنہار، ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا کون ہے۔ آپ نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہماری خاطر طائف کے موقع پر پتھر کھائے، احد کے موقع پر لہولہان ہوئے، آپ کے دانت توڑے گئے، نماز کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی، آپ کو زہر پلانے کی کوشش کی گئی، آپ پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے، حتیٰ کہ آپ کو اپنا پیارا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، مگر آپ نے ان ساری تکالیف کو برداشت کی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جب ہم اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ کی پوری سیرت طیبہ قربانیوں سے لبریز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ قربانیاں، یہ سیکریفائس، یہ جان و نثار کس کے لیے؟ آپ کا مقصد، آپ کا ٹارگیٹ کیا تھا؟ آپ کو دنیا کی کوئی مفاد نہیں چاہیے تھی، آپ کو دنیا کی کوئی حکومت، کوئی دولت نہیں چاہیے تھی۔ آپ کا مقصد تھا تو صرف اور صرف ہمارا آپ کا بھلا کرنا تھا، پوری انسانیت کا بھلا کرنا تھا۔ ایسا نبی، ایسا انسان، ایسی ہستی نہ تو اس کائنات میں گزری اور نہ ہی گزرے گی۔ آج سے 1400 سال پہلے جبکہ ہمارا وجود بھی نہیں تھا، ہمارے نبی کو ہماری فکر لگی رہتی تھی۔ آج ہم اپنے نبی کو یاد رکھیں یا نہ رکھیں، آج ہم اپنے نبی سے محبت کریں یا نہ کریں، آج ہم اپنے نبی پر درود بھیجیں یا نہ بھیجیں، وہ نبی تو ہمیں اکثر اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرتے تھے۔ اور میری اس بات کو یاد رکھنا کہ آج اگر ہم اس دنیا کے اندر چین و سکون کی سانس لے رہے ہیں تو یہ میرے نبی کی دعا کی بدولت ہے، ورنہ اس میں کوئی بڑی کی بات نہیں تھی۔ کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے سابقہ اقوام کو، سابقہ قوموں کو، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کو جس طرح دنیا ہی میں عذاب نازل کر کے ان قوموں کو ہلاک و برباد، نیست و نابود کر ڈالا، ہم بھی آج ہلاک و برباد کر دیے جاتے، مگر یہ میرے نبی کی دعا کی بدولت ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور
دست مبارک اپنا دامن پھیلاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں اور آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ تو میری امت کا خیال کر۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول کی۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جائے میں سوتا تھا۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے نبی کو مسواک بڑی پسند تھی، حتیٰ کہ آپ نے وفات کے وقت بھی مسواک کیا ہے۔ آپ کی یہ دلی چاہت تھی، یہ خواہش تھی کہ مسواک کو اپنی امت پر فرض کر دیں، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ جانتے ہو کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میری امت کو تکلیف نہ ہوتی، اگر میری امت کو پریشانی لاحق نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی کو ہماری کتنی فکر تھی، ہم سے کتنی محبت تھی، ہم سے کتنا لگاؤ تھا، مگر افسوس آج ہمیں اپنے نبی سے محبت نہیں، اور وہ سب کے سب جھوٹے ہیں جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کی سنتوں کو بے وقت کچل ڈالتے ہیں۔ اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمارا قال حدثنا اور قال رسول اللہ کی سدائے بلند کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور فلمی ہیروز کو فالو کرتے ہیں، وہ فلمی ہیروز کے اسٹائل کو کاپی کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ صریح الفاظ میں کہہ دیا کہ واطیعوا اللہ و رسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی بجائے غیروں کی اطاعت کی، ان فلمی اداکاروں کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ سمجھا جنہوں نے صرف اور صرف دولت کی بنا پر اپنی عزتوں کو بیچ ڈالا، اپنے جسموں کو بیچ ڈالا، مگر ہم اس قدر بے حس بے شرم اور بے حیا بن چکے ہیں کہ اس کے باوجود ہم فلمی اداکاروں کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں، غیروں کا طریقہ تمہیں کیوں پسند ہے؟ نبی کا طریقہ کیوں پسند نہیں؟ بتاؤ مسلمانوں، کیا نبی کی شکل سے تمہیں نفرت ہے؟ بتاؤ مسلمانوں، کیا نبی کی شکل سے تمہیں پیار نہیں؟ بتاؤ مسلمانوں، کیا نیک جیسا کتا میرے نبی سے بڑھ کر خوبصورت ہو گیا؟ نعوذ باللہ۔ مسلمانوں، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آج ہم اس نبی کو بھول بیٹھے ہیں جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری امت محمدیہ کے لیے راتوں کو سوئے نہیں اللہم امتی اللہم امتی کہتے چلے گئے۔ امت والوں، تمہیں تو نبی کے کپڑے اچھے لگے، نبی کی شکل اچھی لگی، نبی کی سیرت اچھی لگی۔ آج ہم کسی کو ہیرو کا بننے کا شوق ہے، میں کہتا ہوں کتے کو سوال دی جائے تو بھی اس ریس کی شکل سے نفرت کرے گا، لعنت بھیجے گا۔ آخر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اپنے نبی کے لیے محبت پیدا فرما۔